اگر نبی سے محبت جس کو نہیں وہ مومن ہو سکتا؟ آپ میں سے بولیے، ہوگا؟ جس کو نبی سے محبت نہیں وہ مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ حضرت عمر فاروق کا نام آپ نے سنا ہے، ایک مرتبہ جا رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو نبی نے پکڑا ہے اور پکڑتے ہوئے دونوں جا رہے ہیں۔ اچانک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک میری جان سے، آپ میرے نزدیک میرے بال بچوں سے اور ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہے، لیکن میری جان سے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر سنو، اگر تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ کو محبوب نہیں رکھو گے، تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے تو تم مومن ہو سکتے، تم کامل مومن ہو سکتے نہیں۔ تب حضرت عمر فاروق نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے نزدیک آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، الآن یا عمر، اے عمر اب تم مومن ہوا، اے عمر اب تم کامل مومن ہوا۔ اب آپ لوگ اعتراض کریں گے کہ مولانا اب بتائیے، رسول تو اس وقت تھے تو حضرت عمر نے کہا، لیکن آج کے ڈیٹ میں تو رسول موجود، بولیے آپ لوگ ہیں، تو پھر کیسے رسول سے محبت کریں؟ ہے کہ نہیں ہے؟ سن رہے ہیں میری بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایسا تو نہیں کہ صرف میں بولتا جاؤں آپ سمجھے نہیں، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ رسول کے زمانے میں رسول تھے تو صحابہ محبت کیا کرتے تھے، آج کے زمانے میں رسول موجود رہے تو ہم محبت کس سے کریں گے؟ بولیے تب کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے مجھ سے محبت کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو گویا کہ نبی کی سنت سے محبت کرنا رسول سے محبت ہوگی، اس لیے مسلمانوں رسول کی محبت، رسول کے سنت سے محبت کرو، یہی رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی۔ اب تھوڑا سا حضرات کے سامنے، چونکہ مجھے بیان کرنا ہے اور کچھ دیر تک رہنا ہے، ایک بات ہے، میں اس حدیث کو اور اس واقعے کو یا اس موضوع کو اس لیے بھی یہاں پہ لیا ہے کہ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسے سے محبت کیا۔ سنیے گا، بڑے پوائنٹ کی بات کہتا ہوں آپ سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے محبت کیا ہے؟ مدرسے سے۔ آپ بولے گا کہ مولانا کیسے محبت کیے؟ آپ کو پتا ہوگا، اصحاب صفہ یعنی صفہ مسجد نبوی کے اندر کچھ بچوں کو نبی نے رکھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تلمیذی یا کہیں کہ شاگردی حاصل کیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث اور قرآن کی باتیں سیکھنے لگے۔ جب مسجد کے اندر پریشانی ہونے لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مدرسہ صفہ قائم کر دیا اور بچوں کو وہی رکھنا شروع کر دیا۔ تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدرسے سے محبت کیا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدرسے کے بچوں سے محبت کرتے۔ حدیث صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالب علم ہے، طالب پڑھنے والا بچہ ہے، بڑی زور سے ان کو بھوک لگی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھوک کو سمجھ لیا اور کہا کہ چلو بابو، گھر لے کے گئے، ازواج مطہرات سے پوچھا کھانے کو کوئی چیز ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی اے شوہر محترم کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، البتہ ایک آدمی نے آپ کے لیے ایک پیالے دودھ بھیجا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس اسی کو لے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو کہا، ابو ہریرہ پکڑو۔ چنانچہ ابو ہریرہ نے دودھ کا پیالہ پکڑا اور کہا کہ تم خود پیو اور جتنے طالب علم ہیں سارے کو پلاؤ، سارے کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سارے بچوں کو پلائے، لاسٹ میں حضرت ابو ہریرہ کو دینے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ہریرہ تیرا نبی پینے کے لیے پہلے پلانے کے لیے آیا ہے، پہلے تم پیو۔ چنانچہ ابو ہریرہ نے پیا، پھر دینے لگے، پھر کہا لو، پھر کہا اللہ کے نبی نے، تب لاسٹ میں اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ نے کہا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ کے نبی کا مزید پینے کی مجھے گنجائش نہیں۔
تو گویا کہ نبی نے مدرسے سے بھی محبت کیا اور طالب علموں سے بھی محبت کیا ہے. میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد میں اپنی باتوں کو آگے بڑھاؤں چونکہ مختصر آدمی ہے اور مجھ سے کہا گیا کہ تھوڑا سا مولانا مدرسہ چل رہا ہے, یقیناً مدرسے کے بچوں سے محبت تھوڑا سا کر دیے. کیا آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ مدرسے کے بچوں کے لیے, صرف میں زیادہ نہیں کہتا ہوں چونکہ وہاں پر آؤں کہ بہت کم آدمی ہیں, میں جب بڑے جلسوں میں رہتا ہوں اور لوگ جب رہتے ہیں تو میں 25 اور 50 ضرور مطالبہ کرتا ہوں, لیکن آپ میں سے کم 10 افراد نبی نے مدرسے سے محبت کیا, آپ کو محبت کی تلقین کر رہا ہوں. نبی نے مدرسے کے بچوں سے محبت کیا ہے, رب کعبہ ہے, آپ کو بھی نبی سے محبت ہے. اور یارو جو نبی سے محبت کرے گا رب کعبہ کی قسم ہو جائے اپنے نبی کے ساتھ ہوگا. صرف 10 آدمیوں کو چاہتا ہوں ایک ایک کھڑا کریے, آپ میں سے کوئی تیار ہو جائے, اس لیے کہ نبی نے مدرسے کے بچوں سے محبت کیا. آپ میں سے کوئی محبت ایک کھڑا ہو گیا سے آپ میں سے کوئی تیار ہو جائے, ایک آدمی تو شروع ہو جائے. ہے کوئی؟ کہاں کے ہیں عبدالخبیر صاحب؟ ماشاءاللہ انصاری پڑھا. ایسے انصاری کا معنی ہوتا مدد کرنے والا, اور انصاری کا واقعہ بیان کروں تو آپ جو ہے دنگ رہ جائیں گے. انصاریوں کا واقعہ اگر آپ کے سامنے رکھوں تو خدا کی قسم آپ کا کلیجہ پارا پارا ہو جائے گا. صحیح بخاری اٹھائے, ایک انصاری نبی نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کے ساتھ, مہاجر کے ساتھ حضرت عبدالرحمن اور حضرت سعد بن ربیع کا رشتہ جو ہے بھائی چارے کا رشتہ جوڑ دیا. تو حضرت سعد بن ربیع نے کہا, اے عبدالرحمن سنو, مدینے کے سب سے بڑے دولت مندوں میں میرا شمار ہوتا ہے, جاؤ میری 2 بیویاں ہیں, ایک کو طلاق دے دوں گا, تم پسند کرو, اور جب عدت پوری ہو جائے تو تم ان سے شادی کرو. انصاریوں تم تو وہ ہو جو بیویوں کو دینے کے لیے تیار تھے, وہ صحابہ تمہاری نسبت اس سے ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں یہ پہلا قلم عبدالخبیر میں نے خبیر کا بندہ, الحمدللہ یہ پہلا قلم ہوا میرے ہاتھ میں. لوگ بہت کم ہے پھر بھی میں نے آپ لوگوں سے مطالبہ کیا ہے, یہ پہلا قلم جناب عبدالخبیر صاحب مدد الہدانی کی طرف سے. سب کوئی بولے الحمدللہ. الحمدللہ کہنے بھی وکیلی کیجیے گا تو ویسے ہوگا, سب کوئی بولے الحمدللہ, اور بولے کہ اللہ ان کو اسی پیسے کے وقت میں جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. سب کوئی بولے آمین, اور ذرا زور سے بولے آمین. اس لیے کہ فرشتوں کے آمین سے اگر آپ کا موافقت ہو جائے تو آپ کی قسمت کا کیا کہنا ہے. اللہ ان کو جنتی بنائے, بولے آمین. اللہ ان کو ہر طرح کے مسائل اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے, سب کوئی بولے آمین.